السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکاش پورم ایک ہندو بزنس مین تھا۔ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ فلم انڈسٹری اور وزارت دفاع کے انڈر ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں لگا رکھا تھا، اور اپنی ریاست کے کئی ایم ایل ایز پر وہ انویسٹمنٹ کیا کرتا تھا۔ وہ الیکشن جیت کر اس کی مرضی کی پارٹی میں شامل ہوتے تھے، جہاں ان کا کام اپنی عوام کی خدمت یا ملک کی خدمت نہیں بلکہ اس کے کاروبار اور مفادات کا دفاع کرنا ہوتا تھا۔ کاروبار کا سب سے اہم اصول اس نے بہت اچھی طرح اپنا رکھا تھا، اور وہ یہ کہ وہ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو مالی معاونت کے نام پر بہت پیسہ کھلاتا تھا۔ غریب غربا کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے کئی لنگر خانے کھول رکھے تھے، اور مذہبی لوگوں کو اپنے تابع رکھنے کے لیے اس نے مندر بھی بنوا رکھے تھے۔ غرض یہ کہ ہر لحاظ سے اس نے خود کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دلی میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک مسلمان ملازم کو رکھا ہوا تھا۔ ملازم کا نام عبدالکریم تھا۔ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ دیانتداری اور ایمانداری میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر ان سب خوبیوں پر بھاری اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ بہت ہی رحم دل تھا۔ اس کے ذمہ گھر کی صفائی ستھرائی، گھر میں ہونے والے توڑ پھوڑ کو ٹھیک کروانا اور گھر کا رنگ وغیرہ کروا کر رکھنا اور اس جیسے دیگر امور تھے۔ ایک دفعہ منکاش پورم اپنے دہلی والے گھر آیا ہوا تھا۔ جس دن وہ گھر پہنچا تھا اسی دن ایک بلی بھی کہیں سے اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ اب عبدالکریم جو بہت ہی رحم دل تھا، اس کو پتہ تھا کہ جب مالک اس بلی کو دیکھے گا تو وہ اس کو گھر سے باہر نکالنے کا کہے گا، مگر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ بلی کو باہر نکالے گا تو پتہ نہیں اس کا اور کوئی ٹھکانہ ہوگا یا نہیں، کہیں کوئی کتا اس کو اور اس کے بچوں کو مار ہی نہ دے۔ اس نے اپنے بستر کی چادر کو اٹھایا جس کمرے میں وہ سوتا تھا، اس کے ایک کونے میں چادر کو تہہ کر کے نرم کر کے ایک جگہ پر رکھا، اور بلی کے بچوں کو اٹھا کر اس چادر کے اوپر رکھ دیا، اور بلی خود بخود چادر پر آ کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ ادھر منکاش پورم صاحب اپنی دلی والے گھر میں پہنچے تو ساتھ اپنی کسی محبوبہ کو بھی لے کر آئے تھے تاکہ اپنی رات کو رنگین کر سکیں۔ رات کو جب وہ سارے شیطانی عمل سے فارغ ہو کر شراب کے نشے میں دھت انہوں نے اپنی محبوبہ سے فرمائش کی کہ وہ اس وقت کباب کھانا چاہتے ہیں، تو مجھے حکم ہوا کہ کہیں سے چکن گوشت کا انتظام کر لے آؤ۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے چکن کے گوشت کا انتظام کر لیا اور لا کر دے دیا۔ ان کی محبوبہ نے اپنے ہاتھ سے کباب بنانا شروع کر دیے۔ اسی دوران بلی کو کہیں سے گوشت کی خوشبو آ گئی جو میرے کمرے میں بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اور وہ بھی کچن میں آ پہنچی۔ بلی نے جست لگائی اور اس شیلف پر چڑھ گئی جہاں پر گوشت پڑا تھا، اور ساتھ ہی گھی گرم ہو رہا تھا جس میں کباب تلنے تھے۔ جس برتن میں گھی گرم کیا گیا تھا، بلی کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ برتن زمین پر گرا جس سے محبوبہ کا پاؤں جل گیا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر نشے میں دھت گرتے پڑتے منکاش صاحب بھی وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے اپنی محبوبہ کا جلا ہوا پاؤں دیکھا تو اس سے سارا واقعہ پوچھا۔ ان کی محبوبہ نے ان کو بتایا کس طرح بلی آئی اور گھی گرنے سے اس کا پاؤں جل گیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے ساتھ آئے ہوئے ڈرائیور اور باقی گن مینوں کو آواز دی اور ان کو حکم دیا کہ بلی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ساتھ ہی مجھے حکم دیا کہ تم یہاں پہ گھی گرم کر کے رکھو۔ مجھے ان کے ارادوں کو پتہ چل گیا، اور میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ ایک بے زبان جانور ہے، اس پر یہ ظلم نہ کیا جائے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ اس بلی کی وجہ سے میری محبوبہ کا پاؤں جلا ہے، اب اس جلتے گھی میں اس بلی کو جلنا پڑے گا۔ میں نے اس ظلم میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسی وقت مجھے ملازمت سے نکال کر گھر سے باہر نکلوا دیا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ انسان ہندو ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، بلکہ اگر اس وقت اس کو اس کے بھگوان کا واسطہ بھی دیا تو یہ نشے میں اس قدر دھت ہے
کہ یہ بھگوان کی بھی نہیں سنے گا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی جگہ ایک مناسب لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا، خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اگر تم آج اس بلی کے ساتھ ایسا کرو گے تو عین ممکن ہے جس نے اس بلی کو بنایا ہے وہ کل کو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لیکن اس شخص نے اپنے ملازم کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گھر سے نکال باہر کیا اور بلی کو گھی میں جلا کر مار دیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ کر گلی میں پھینک دیا گیا جس کو ظالم آوارہ کتوں نے مار دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور وہ ہندو بزنس مین اس واقعے کو بھول گیا، یہاں تک کہ چند دن پہلے وہ ایک ٹیکسٹائل مل میں گیا تھا جسے اس نے کچھ عرصہ قبل ہی خریدا تھا۔ اسی دوران مل میں آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو تو پا لیا گیا، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وہی ہندو بزنس مین ونکاش پورم اور اس کے 2 گن مین ایک ڈرائیور آگ میں جھلس گئے، جن میں سے 2 تو موقع پر ہی مر گئے اور ایک وہ بزنس مین اور دوسرا اس کا ایک ساتھی وہ ہسپتال میں پہنچ گئے اور چند دن زندہ رہنے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب عبد الکریم کو اس کی موت کا پتہ چلا تو اس کی موت پر گیا، جہاں اس نے لوگوں سے سنا کہ آخری الفاظ اس ہندو بزنس مین کے یہ تھے کہ جس خالق نے مخلوق بنائی ہے اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ یقیناً عبد الکریم کے دل میں اس وقت یہی بات آئی تھی کہ کاش یہ بات بزنس مین پہلے سمجھ جاتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ آگ میں اس قدر جل چکا تھا کہ اس کے جسم کو دوبارہ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کے سر کو ایک بھاری چیز کی مدد سے توڑ پھوڑ کر گنگا میں بہا دیا گیا تھا۔ اس کی آخری الفاظ پوری انسانیت کے لیے سبق ہیں کہ یاد رکھنا، خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔